الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج خوارج کی حقیقت سے روشناس کرانے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین خوارج کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اس سے قبل ناصبیوں کی حقیقت بیان کر چکا ہوں۔ خوارج کی بھی حقیقت جان لیجئے کہ خوارج کون اور خوارج کی صفت کیا ہے اور خارجی کون ہے۔ خوارج عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مفرد خارج اور خارجی اس میں مشتق ہے خروج سے، کیونکہ یہ بخروجہم عن حکم اللہ وعن القرآن وعن السنہ وعن الصحابہ، ان کو خارجی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کیے، خروج کیے، قرآن سے باہر، سنت سے باہر، صحابہ کے منہج سے باہر اور آل بیت سے بھی باہر، اور لوگوں پر حملہ۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ان کو خارجی کہا جاتا ہے، اور خارجی کی جمع خوارج ہے۔ یہ وہی خارجی ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، اور آج بھی یہی بدترین نسل قرآن و سنت سے خروج کرتی ہے اور فرمان مصطفیٰ سے آگے بڑھتی ہے۔ اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا: یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، آپ کے فیصلے کو اس نے نہیں مانا ہے، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ خالد بن ولید، آج خالد بن ولید سے کون نفرت کرتا ہے؟ رافضی، شیعی، سبائی، اتنا عشری، مجوسی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بھی، سیف من سیوف اللہ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ یہ وہی بدترین نسل ہے جس نے عثمان بن عفان کو قتل کیا اور ان کی حکومت پر تبرئی اور سبائی اعتراض کیا۔ یہ خارجی وہی بدترین نسل ہے جس نے عشق علی کا دعویٰ کیا۔ خارجی وہی ہے جس نے صحابہ کی تکفیر کی اور اعدائے اسلام، دشمنان اسلام سے سانٹھ گانٹھ کیا۔ خارجی وہی ہے جس نے الہ واحد کو چھوڑ کر ناد علی اور علی کو معبود اور الہ بنا لیا۔ خارجی وہی ہے جس نے آل بیت کے نام پر، حب علی کے نام پر توحید کو چھوڑا اور انسان کو پوجا، اور علی مرتضیٰ نے انہیں جلایا۔ خارجی وہی ہے جس نے آل بیت کی محبت کے نام پر ابو بکر و عمر
اور عثمان کو غاصب قرار دیا، غاصب قرار دیا۔ اور آج بھی ان خارجی نسلوں کی اولاد موجود ہے جو ابو بکر کو غاصب، عمر کو غاصب، عثمان کو غاصب کہتی ہے۔ یہ وہی نسل ہے۔ خارجی وہی ہے جس نے عشق علی کا نعرہ لگایا، جنگ صفین میں شرکت کی، اور پھر موقع پا کر علی مرتضی پر خنجر چلایا اور تہ تیغ کیا۔ خارجی وہی جس نے حسن بن علی نواسہ رسول، جگر گوش فاطمہ بطول کو خنجر مارا۔ یہ وہی خارجی نجدی عراقی کوفی حروری ٹولہ ہے۔ یاد رکھنا نوجوانوں، یہ الفاظ خارجی، حروری، کوفی، عراقی، نجدی، سبائی، مجوسی، تکفیری، تبرائی، قیاس آرائی، یہ الفاظ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 321 ہے۔ ان کا مزاج جاننے کی ضرورت ہے۔ معاذہ کا بیان ہے ان امراۃ قالت لعائشہ، ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اتجزی احدانا صلاتها اذا طہرت، فقالت احروریۃ انت، اس عورت نے کہا کہ جب حیض سے عورت پاک ہو جائے تو کیا نمازوں کی قضا کرے گی؟ ام المومنین عائشہ نے کہا کیا تم حروریہ ہو؟ کننا نحیض مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یأمرنا بہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آتا تھا، نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 335، ابن ماجہ حدیث نمبر 631، ابو داؤد حدیث نمبر 262، سنن ترمذی حدیث نمبر 130، سنن نسائی حدیث نمبر 382۔ ان احادیث کو دیکھ لینا، ان کے مزاج میں قیاس آرائی ہے، ان کے مزاج میں نافرمانی ہے، ان کے مزاج میں بغاوت ہے۔ حدیث مصطفیٰ پر جس نے اعتراض کیا اور اپنی تک بندی، عقل پرستی، نفس پرستی اور خواہش کی پیروی اور قیاس آرائی کا ثبوت دیا، یہ خوارج کی علامت ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ رب کے قرآن کو چھوڑتے ہیں، قیاس آرائی کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑتے ہیں اور اپنی ناقص عقل کو بڑھاوا دیتے ہیں، قیاس آرائی کر کے پورے دین کا ملیا میٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ دین کے حلیہ کو بگاڑنے والے یہی خارجی لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو اللہ وانت موقن بالاجابہ، اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگو اور تمہیں قبولیت کا یقین ہو، کسی واسطے فاستے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے مردے کو کون وسیلہ بناتا ہے؟ یہ قیاس آرائی کرنے والا یہی خارجی ٹولہ ہے، یہی کوفی ٹولہ ہے، یہی سبائی ٹولہ ہے جو کبھی 12 امام کا واسطہ بناتا ہے، کبھی ہزاروں امام کا واسطہ بناتا ہے، کبھی لاکھوں اولیاء کا واسطہ بناتا ہے۔ ان کی قیاس آرائی دیکھ لو، ان کی علامتیں، خارجی کی علامتیں دیکھ لو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں قرار دیا، یہ اپنے مردے جن کو یہ ولی کہتے ہیں ان کے لیے یہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تعظیم۔ قیاس آرائی کس نے کی؟ یہی خارجی ٹولہ ہے، خارجی ٹولہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا، آج اپنی تک بندی کر کے اور قیاس آرائی کر کے یہود و نصارہ کی مشابہت کر کے کون قبروں کو پختہ بناتا ہے، کون قبروں کا سجدہ کرتا ہے؟ یہی خارجی ٹولہ ہے، ان کو پہچانو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو رب کائنات سے مانگو۔ یہ مردوں سے مانگتے ہیں، اپنی قیاس آرائی کرتے ہیں، قیاس آرائی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کی دہائی نہ دو، یہ اپنے مردوں کی دہائی دیتے ہیں، یہی خارجی لوگ ہیں، ان کو پہچانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، غلو سے بچو، کسی کی شان بڑھا چڑھا کر نہ پیش کیا کرو، مردے کو زندہ مت کہو۔ آج مردوں کو زندہ کون کہتا ہے؟ قبر میں مدفون مقبور کو کون زندہ کہتا ہے؟ اور کون مردوں سے التجا اور فریاد کرتا ہے؟ یہی قیاس آرائی کرنے والا خارجی ٹولہ ہے، خارجی ٹولہ ہے۔ پیران پیر عبد القادر الجیلانی البغدادی نے یہی کہا تھا، اٹھاؤ عبد القادر الجیلانی البغدادی کی کتاب، ابرہم فتنۃ علی امتی الذین یقیسون الامور برائہم۔ یہی وہ ٹولہ ہے جو اپنی قیاس آرائی کرتا ہے۔ پیران پیر کا بیان ہے، قیاس آرائی کرنے والا یہ خارجی ٹولہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والا یہ خارجی ٹولہ ہے۔ اور یہ خارجی ٹولہ اپنی قیاس آرائی کیسے کرتا ہے پتہ ہے؟ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے اولیاء کی ضرورت ہے۔ قیاس آرائی کس نے کی؟ یہ خارجی ٹولہ ہے، خارجی ٹولہ۔ ایک ایک کر کے نوجوانوں تم نوٹ کرو، نوٹ کرو۔ خارجی ٹولہ قیاس آرائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ سے مانگنے کے لیے واسطے اور وسیلے اور توفیلی کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے مردے ولیوں کی ضرورت ہے۔ قیاس آرائی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ خارجی ٹولہ ہے۔ اسی طرح سے کسی افسر سے مانگنے کے لیے چپراسی اور پیون سے ملنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے بھی اس مردے بلائی خالہ، بھینسا سور، ننگے شاہ، بنگی شاہ، گھوڑے شاہ کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے، وہ بھی مردے وسیلے کی ضرورت ہے زندہ رب کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ خارجی، رافضی، مجوسی، کوفی، عراقی، نجدی اپنی قیاس آرائی کر کے یہود و نصارہ کی مشابہت کر کے اور میلاد النبی مناتا ہے۔ پہچانو، پہچانو، قیاس آرائی ان کی گھٹی میں ہے۔ خارجی کی گھٹی میں کیا ہے؟ قیاس آرائی ہے۔ جیسے یہ قیاس آرائی کیا کرتے ہیں، جب حجر اسود کا بوسہ لینا درست ہے تو قبر کا بھی بوسہ لینا درست ہے۔ قیاس آرائی یہ خارجی کی نشانی ہے۔ خارجی، عراقی، نجدی، رافضی، سبائی اور مجوسی کی علامت ہے، یاد رکھنا۔ دوسرا قیاس کیا کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں تو بابے کی قبر کا طواف کیوں نہیں کر سکتے؟ قیاس آرائی یہ خارجی کی علامت ہے۔ خارجی، کوفی، حروریہ کوفہ کے پاس یہ حروریہ ہے۔ اسی طرح سے ان خارجیوں کی علامت، مسلمانوں تم نوٹ کر لو اس کو، کتنے نشانیاں بتایا ہوں، نوٹ کر لینا تم، ایسے یاد نہیں رہے گا، جب نوٹ کر لو گے تب اچھی طرح سے ازبر ہو جائے گا۔ ان کی قیاس آرائی کیا ہے کہ جب خانہ کعبہ کا غلاف چڑھا سکتے ہیں تو باباؤں اور مردوں کی قبروں پر چادر کیوں نہیں چڑھا سکتے؟ یہ ہے قیاس آرائی، یہ پہچانو۔ یہ جتنے خارجی ہیں وہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھ سکتے ہو میرے بھائیو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ خارجی لوگ ہیں، یہ خارجی لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب خوشبو لگا سکتے ہیں تو قبر پہ، مردے کی قبر پہ پھول جس میں خوشبو ہوتی ہے کیوں نہیں چڑھا سکتے ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ خارجی لوگ ہیں، ان خارجی کو پہچانو۔ یہ اللہ رب العالمین کے دین سے خارج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
عدل و انصاف سے خارج، صحابہ کرام کے منہج سے خارج، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں ملاوٹ کرنے والے یہ خارجی اور سبائی مجوسی اور باغی ٹولہ ہے، ان سے اچھی طرح سے نمٹنے کی ضرورت ہے اور عام لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو خارجی عصر، اس زمانے کے جو خارجی لوگ ہیں، جو قرآن اور سنت سے باہر کی باتیں لا کر دین کا لیبل لگاتے ہیں، ان کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھ۔